وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں اپنا خلیل قرار دیا، اور آپ کی زندگی میں بہت سارے امتحانات سے آپ گزرے، قرآن کریم نے ان سب کا بیان کیا، اور عقیدہ توحید کے لیے جس طرح آپ مشرکوں سے لڑے اور اللہ عز و جل کی توحید اور اس کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے آپ کو نار نمرود کے اندر بھی جانا پڑا، لیکن آپ کی استقامت کو دیکھیے، آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ آتش نمرودی کے اندر بھی چلے جانے کے بعد آپ توحید کا پیغام بلند کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ توحید سے آراستہ ہے۔ اب ساری زندگی توحید کا پرچار کرتے کرتے آپ کی زندگی گزری۔ جس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ بت پرستوں کا، مشرکوں کا ایک معاشرہ تھا، اور خود آپ کا چچا جو تھا آزر، وہ بت گری کیا کرتا تھا، بت بناتا تھا اور بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ آپ اس کی پرورش میں اس کے ساتھ رہتے، اس کے گھر میں رہتے، اس کے ساتھ رہتے، وہ آپ کی پرورش کرتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی ساری کبھی بت پرستی کی طرف اور کبھی بت گری کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ بچپن میں جب آپ کا چچا آپ کو بت بنا کے دیتا اور کہتا ہے ابراہیم جاؤ اسے بازار میں بیچاؤ، اس وقت چونکہ بت پرستی کا کاروبار بہت عام تھا اور بہت عروج پہ تھا، لوگ بت بناتے اور انہیں بازار میں جا کر بیچتے، یہ ایک فائدہ مند کاروبار تھا۔ جیسا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، ہندوستان کے اندر، دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں آج بھی بت پرستی عام ہے، ان علاقوں میں آج بھی بتوں کو بڑا مہنگا بیچا جاتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے، ان کی سجاوٹ کی جاتی ہے، لوگ ان کے اندر قیمتی پتھر لگاتے ہیں، طرح طرح کی ان کی سجاوٹ کر کے ان کو بڑا مہنگا کر کے بیچتے ہیں اور بڑے سستے بھی مل جاتے ہیں۔ یہی کاروبار اس دور میں بہت عروج پہ تھا، لوگ بت بناتے، گھروں کے اندر بت گری کرتے اور اسے بازار میں جا کر کے بیچاتے۔ آپ کے چچا نے ایک دفعہ آپ کو بت بنا کے دیا اور کہا ابراہیم جاؤ اسے بازار میں بیچاؤ۔ اس دور میں بتوں کی بڑی قدر و قیمت تھی اور لوگ ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے اور بڑا مہنگا بیچتے۔ اب حضرت ابراہیم کا انداز دیکھیے، آپ کا بچپن تھا، آپ جب اس بت کو لے کر کے گھر سے چلے بیچنے کے لیے تو باہر نکل کر گھر سے تھوڑا سا دور ہو کر آپ نے ایک رسی ڈھونڈی اور اس بت کے گلے میں ڈالی اور اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا گلی کے اندر۔ آپ اس بت کو گلی کے اندر گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ ہر گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر بت پرستی عام تھی، تو آپ اس بت کو گلی میں گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جو بھی آپ کو ملتا وہ کہتا ہے ابراہیم یہ تو کیا کر رہا ہے، اے لڑکے تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ خدا کو تو گلی میں گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہنس پڑتے، کہتے تم اس کو خدا مانتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا، تم اس کو خدا مانتے ہو، یہ دیکھو۔ آپ اس کو ٹھوکر مار کے کہتے اٹھ، ان لوگوں کو جواب دے، کہتے یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ یہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، یہ دیکھو میں اسے گلی میں پکڑ کے گھسیٹ کر اس کی تذلیل کر رہا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو ذلت سے نہیں بچا سکتا، تو یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آپ گلی میں آواز لگاتے لوگوں آؤ دیکھو اپنے معبود کا حال، اپنے خدا کا حال دیکھو۔ صبح سے شام تک آپ اس بت کو گلے میں رسی ڈال کر پوری بستی کے سارے بازاروں میں آپ اسے گھماتے رہے اور شام کو گھماتے گھماتے واپس لے آئے۔
اور آتے ہوئے آپ نے اسے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا اور اپنی جان چھڑا کر اپنے گھر آ گئے۔ اور ایک دفعہ آپ اس کو لے کر کے نکلے گھسیٹتے ہوئے تو ایک عورت آ کہنے لگی ابراہیم اے لڑکے میرا خدا رات کو چوری ہو گیا ہے، رات کو ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا تو وہ جب سامان لے کر گئے تو میرا خدا بھی رکھا ہوا تھا، اس کو بھی اٹھا کر کے ساتھ ہی لے گئے، اب تو یہ مجھے بیچ دے۔ آپ نے کہا مائی صاحبہ آپ اس کا کیا کریں گی؟ کہنے لگی میں اس کی عبادت کروں گی، اسے اپنے گھر میں رکھ کے اس کی پوجا کروں گی۔ تو آپ فرمانے لگے آپ اس کی پوجا کریں گی، آپ اس سے منتیں مانگیں گی، آپ اس سے اولاد مانگیں گی، آپ اس سے رزق مانگیں گی، آپ اس سے نفع و نقصان مانگیں گی، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ دیکھیں یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایسے کہیں یہ اٹھ کے چل کے ذرا باہر جائے۔ آپ اس کا منہ پکڑ کے گندگی کے اندر گھسیٹ دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ اسے کہو اپنے آپ کو بچائے، کہتے کہ آپ اس کی عبادت کریں گے۔ تو لوگوں کے ذہنوں سے وہ بت پرستی کی جو لعنت تھی، جو شرک تھا، اس کا خاتمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے شروع کر دیا۔